بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في أي سورة ما شاء ركبك صدق اللہ العظیم۔ دوستو، یہ سورہ انفطار کی آیت نمبر 8 آج پڑھی گئی ہے۔ کل کے درس میں آیا تھا اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف کرایا تھا، کیونکہ انسان کائنات عالم میں ہر مخلوق کو پہچانتا ہے۔ بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ اپنے گلی کے حیوان تک کو پہچانتا ہے، اور حیوان بھی اپنے گلی کے انسان کو پہچانتا ہے۔ کبھی آپ کو اگر اتفاق ہو تو کتا اگر آپ کی گلی کا ہے اور آپ نے زندگی میں کبھی اس کو ایک ہڈی دے دی ہے اور وہ پھونک رہا ہو رات کی تاریکی میں، لیکن آپ جب گزرے تو آپ پر نہیں پھونکے گا، وہ دم ہلانے لگتا ہے، بس ایک ہڈی کی وجہ سے وہ آپ کا شکر گزار ہے۔ مگر انسان پوری زندگی اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، لیکن موت تک شاید سب کو پہچانتا ہے لیکن اللہ کو نہیں پہچانتا۔ اس لیے روایت میں بڑی پیاری بات آئی ہے، من عرف نفسہ عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ ایک روایت ہے من عرف نفسہ من عرف ربہ کل لسانہ، جس نے اپنے رب کو پہچان لیا تو اس کی زبان غیر اللہ کی کبھی تعریف نہیں کرتی، گونگی ہو جاتی غیر کی تعریف سے۔ مثلا یہ نہیں کہے گا یہ آدمی کتنا خوبصورت ہے، کہے گا اس آدمی کو اللہ نے کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ یہ نہیں کہے گا اس آدمی کی آواز کتنی پیاری ہے، کہے گا اللہ نے اس کو کتنی اچھی آواز عطا کی ہے۔ جی اپنی میڈم سے یہ نہیں کہے گا کیا تو 14ویں کی چاند ہے، کہے گا نہیں اللہ رب العالمین کا کمال ہے کہ تم کو 14ویں کا چاند بنا دیا۔ بیوی بھی خوش اور اللہ بھی ربا بھی خوش۔ جی تو اللہ کی جب معرفت ہوتی ہے تو کل لسان ہے۔ اور ایک دوسری روایت بھی آئی کہ من عرف ربہ کلم لسانہ، جس نے اپنے رب کو پہچان لیا تو اس کی زبان اللہ کی کبریائی ہی کے لیے گویا ہوتی ہے۔ بولتی اگر کچھ ہے تو اس کی عظمت کے خاطر بولتی ہے، اس کی محبت میں بولتی ہے، اس کی رضا کی طلب میں بولتی ہے۔ تو یہ ساری روایتیں موجود ہیں۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں فی ای سورۃ ما شاء رکبک، آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر انسان قیامت تک کتنا پیدا ہوگا یہ کوئی جانتا ہے سوائے رب ذوالجلال کے۔ لیکن یہ دیکھ لیجیے آپ پیشانی سے لے کے یہاں تک شاید 6 انچ یا 7 انچ ہوگا، اور ادھر سے لے کے ادھر تک یا شاید 4 یا 5 انچ ہوگا۔ لیکن کائنات عالم میں آپ گھومیے، اب تک تو گھوم ہی رہے، ہندوستان سے پاکستان سے یہاں آئے عربستان میں، اور پتہ نہیں کہاں کہاں دیکھا ہوگا، لیکن کبھی ایک آدمی کی شکل کو دوسرے جیسی آپ نے نہیں دیکھا۔ اور اب تو دنیا سائنس کی ترقی کی ہے، پہلے یہ تھا کہ صرف فنگر سب انسان کے الگ الگ ہیں، ہر ایک کے انگلیوں کے خطوط نشانات یہ الگ ہیں۔ اب دنیا اور آگے چلی گئی، کہاں آئی جی، چنانچہ اب ایئرپورٹ پر آئی اسکیننگ کے ذریعے امیگریشن والے خروج اور دخول لگا رہے ہیں۔ فنگر گیا، کہتے ہیں کہ اب فنگر میں ممکن ہے ایک کا دوسرے ایسے مشابہت ہو جائے، لیکن ہر انسان کی آنکھ کی اسکیننگ کسی دوسرے سے نہیں ملتی۔
اب بتاؤ تو یہ آنکھ 1 انچ کا ہے، کتنا وزن ہوگا اللہ عالم، لیکن وہ رب ذوالجلال کتنا باکمال ہے کہ انسان دنیا میں کتنے ملین ہوں گے، لیکن کسی کی آنکھ کی اسکیننگ دوسرے سے نہیں ملتی۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کا کوئی خالق ہے، اس کا کوئی اور ایسا ویسا خالق نہیں ہے وہ، جس طرح اس کی ذات با کمال ہے۔ اور کمال کے لیے حضرت مجدد الفسانی، سید احمد سرہندی، کہیے سب رحمت اللہ تعالی علیہ، کون؟ سید احمد سرہندی، انہوں نے اللہ کی تعریف میں ایک بات کہی ہے، کیا؟ آپ کو بھی بتا دیتا ہوں، کبھی آپ اللہ سے کہیے گا کہ پوری کائنات عالم میں مومنین، غیر کی بات چھوڑ دیجیے، مومنین سے اوپر جائیے تو صالحین، اس سے اوپر جائیے تو صادقین و صدیقین، اس سے اوپر جائیے تو انبیاء و رسل، غوث قطب ابدال سب اولیاء میں آ گئے۔ ان سب نے جتنی اللہ کی تعریف کی ہے، کیا کی ہے؟ اللہ کی حمد کی، تحمید، یا اللہ کی تمجید، بزرگی بیان کی، یا اللہ کی تسبیح بیان کی، یا اللہ کی تحلیل، لا الہ الا اللہ، یعنی کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، تکبیر، اللہ اکبر، یہ سب جتنوں نے کہا، یہ سب مخلوق کے دائرے میں، یہ سب کون ہے؟ اور اللہ کون ہے؟ خالق۔ تو مجدد الفسانی سید احمد سرہندی نے بڑی بات کہا دی ہے کہ جتنے انسانوں نے اللہ کو جانا، پہچانا، تسبیح کی، تکبیر کی، تحمید کی، تحلیل کی، جو کچھ بھی کی، اللہ سے کہا اے اللہ تو وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، تو اس سے بھی بلند ہے۔ یہ سمجھ میں نہیں آیا آپ کی شاید؟ وراء الورا کا مطلب جتنے انبیاء اور رسول انسانوں نے اللہ کی تعریف کی، آپ اس سے بہت بلند ہیں، اور اسی میں بلند ہے، اس سے اور بلند ہے، اس سے اور بلند ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے دوستو؟ قیامت کا دن آئے گا تو انشاءاللہ کہیے ہم اپنے رب کو دیکھیں گے۔ کس کو دیکھیں گے؟ اپنے رب کو دیکھیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ تو ہم کو جب اللہ اپنی رویت کرائے گا، ہماری جب ملاقات ہوگی، تو ہماری ملاقات کے ساتھ ساتھ فرشتوں کو بھی اللہ کی رویت ہو جائے گی۔ اس سے پہلے ان کو اللہ کی رویت نہیں، رویت مطلب دیکھنا۔ تو فرشتے بات کہیں گے بارگاہ رب العزت میں، کیا؟ سبحانک، اے اللہ تو بہت ہی، ہم نے پوری زندگی تیری تسبیح کی، جو کچھ کیا، ان سب کے باوجود سبحانک ما عرفنا کا حق معرفتک، آج جو آپ کو دیکھنے کے بعد مجھ پر منکشف ہوا ہے کہ آپ کی عظمت و کبریائی کتنی بلند بالا ہے، اے اللہ اس حساب سے ہم نے آپ کو نہیں پہچانا۔ ما عرفنا کا حق معرفتک وما عبدنا کا حق عبادتک، اور جتنی عبادتیں ہم نے کی وہ اس سے آپ کی عبادت کا حق ادا ہے نا۔ جوہر کا شعر، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ کائنات عالم میں آدم سے لے کے آخری انسان تک جتنے انسان ہیں، ان تمام انسانوں کی شکل صورت کے سامنے ہم نے آپ کے لیے ایک صورت کا انتخاب کیا ہے، جو ہم نہیں کر رہے۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ دیا۔ میرے خیال سے وقت ہو گیا جی، بس چلو رہنے تو بقیہ کل کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ کا کلام اس کو کون بیان کر سکتا ہے؟ بس رہنے تو بیٹا اتنی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔